ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، دیکھو کہیں اجڑے نہ ہمارا یہ باغیچہ، اس کو لہو سے اپنے شہیدوں نے ہے سینچا، اس کو بچانا جان مصیبت میں ڈال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ دنیا کی سیاست کے عجب رنگ نیارے، چلنا ہے مگر تم کو تو قرآن کے سہارے، ہر ایک قدم اٹھانا ذرا دیکھ بھال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یوم آزادی اب صرف 4 دن آگے ہے، چنانچہ اب کے آزادی کے ان عظیم ترین رہنما کا میں ذکر کروں گی جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قرار پائے تھے اور قائد اعظم کے دست راست تھے، اور قائد اعظم نے اپنی وصیت میں فاطمہ جناح کے ساتھ ان کو اپنا وصی مقرر کیا تھا۔ اس عظیم ترین ہستی کا نام ہے لیاقت علی خان، نوابزادہ لیاقت علی خان، جن کے آخری الفاظ تھے شہادت کے وقت کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ ان الفاظ سے ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نوابزادہ لیاقت علی خان کی زندگی میں پاکستان کی کیا اہمیت تھی اور انہوں نے پاکستان کے لیے کتنی قربانیاں دی ہوں گی۔ قوم کے اس عظیم ترین رہنما کو 16 اکتوبر 1951 میں لیاقت باغ راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا گیا تھا۔ ان کے قاتل کا نام سید اکبر تھا، جسے ان کے قتل کے وقت فوری طور پر ایک سب انسپکٹر نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ یقینی طور پر اس عظیم ترین تحریک آزادی کے رہنما کی شہادت بھی ایک معمہ ہے۔ آئیے اب ہم آپ کو ان کی زندگی کے وہ کارنامے بتاتے ہیں جس پر آپ بھی فخر کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یہ قابل فخر تحریک آزادی کے رہنما وہ تھے جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد بھی اپنی قربانیوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ پاکستان بننے کے بعد لیاقت علی خان سے کہا گیا کہ آپ اپنے تمام اثاثوں کی مالیت جو آپ ہندوستان میں چھوڑ کر آئے ہیں ان کی مالیت آپ کو پاکستان میں دی جا سکتی ہے، مگر لیاقت علی خان نے کہا کہ جس وقت ایک ایک مہاجر یہاں پر اپنی تمام لٹی ہوئی دولت حاصل کر لے گا اور آباد ہو جائے گا، اس وقت میں ضرور ہندوستان میں موجود اپنے اثاثوں کی مالیت حکومت پاکستان سے لے لوں گا۔ یہ وہ عظیم تحریک آزادی کے رہنما ہیں جنہوں نے اپنی کوٹھی جو کہ دہلی میں واقع تھی اس کو پاکستانی سفارت خانے کے لیے دے دی تھی۔ لیاقت علی خان نے پاکستان بننے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان فوجی اثاثوں کی تقسیم میں بھی بہت اہم کردار انجام دیا تھا، اور ان کی وجہ سے پاکستان کو کافی فوجی اثاثے موصول ہوئے تھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان 1895 میں ہندوستان کے شہر کرنال میں ایک نہایت ہی متمول نوابی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے نہایت کم عمری میں اپنا گریجویشن مکمل کر لیا تھا، اور اس کے بعد وہ انگلستان اعلیٰ تعلیم کے لیے چلے گئے، جہاں سے انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی اور پھر دوبارہ ہندوستان واپس آئے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے زبردست طریقے سے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع ہوا اور یوپی کی اسمبلی کے رکن بھی منتخب ہوئے۔ نوابزادہ صاحب 1933 میں انڈین کانگریس میں شامل ہوئے، لیکن فوراً ہی صرف چند دنوں بعد ہی نوابزادہ لیاقت علی خان 1933 میں آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے، اور 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے جنرل سیکریٹری مقرر کر دیے گئے۔ جناب لیاقت علی خان قائد اعظم کے دست راست کہلاتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے نہایت قریبی ساتھیوں میں سے تھے، اور جب ہندوستان میں ایک عبوری کابینہ بنی تو وہ اس میں وزیر خزانہ کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے تھے۔ اس وزارت کے اہتمام میں انہوں نے ایک بہترین بجٹ پیش کیا گیا۔ یہ ایک یادگار بجٹ تھا، اور آج تک اس بجٹ کو غریبوں کے بجٹ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ نوابزادہ لیاقت علی خان نے ملک کے لیے اس قدر خدمات انجام دیں، ان کا زبردست لہراتا ہوا موقع اور بہترین تقاریر نے ہندوستان کے مسلمانوں میں آزادی کے لیے ایک نیا جوش و خروش اور جذبہ پیدا کر دیا۔ وہ ہر جگہ، ہر لمحے، ہر گھڑی جان اور مال کے ساتھ مسلمانوں کے لیے کھڑے رہے، اور پاکستان کی تعمیر اور پاکستان کے قیام کے لیے ہر ممکن جدوجہد کرتے رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ان پر بے پناہ اعتماد کیا کرتے تھے۔ قائد ملت لیاقت علی خان نے اپنی پوری دولت
جو کہ بے تحاشا تھی کہ وہ ایک بہت متمول خاندان سے تعلق رکھتے تھے، پاکستان کے قیام کے لیے دے دی، یہاں تک کہ جب ان کی شہادت ہوئی تو انہوں نے شیروانی کے نیچے جو بنیان پہن رکھی تھی وہ بنیان پھٹ چکی تھی۔ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کچھ بھی اپنے لیے نہیں رکھا تھا، انہوں نے سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا، یہاں تک کہ اپنی جان بھی۔ ان کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ ہے جو قرارداد مقاصد انہوں نے اپنی زندگی میں پاس کروائی، یہ قرارداد قبول کی گئی اور یہی قرارداد مقاصد ہے جس نے پاکستان کا راستہ متعین کر دیا کہ یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا، اسلام کے لیے ہی رہے گا اور اس کے تمام اصول اسلام پر ہی متعین کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، جو کہ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے، اور اللہ تعالیٰ لیاقت علی خان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ برادران ملت